آج ہم ایک ایسی بات پر بات کریں گے جو انسانی سوچ کو گہرا کر دیتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو چیز ہم محسوس کرتے ہیں، جو چوائسز ہم کرتے ہیں اور جو راستے ہم چنتے ہیں، کیا ان سب میں ہماری کانشیسنس کوئی رول پلے کرتی ہے؟ چلیے اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے سمجھتے ہیں۔ اسلام میں تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان روبوٹ ہے۔ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، لیکن انسان کو اختیار بھی دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہی اختیار ہے۔ علماء کے مطابق اللہ کا علم سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن انسان کا عمل اس کی اپنی چوائس سے ہوتا ہے۔ یہ بیلنس ہدایت کا حسن ہے۔ جب ہم کانشیسنس کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں اس کا لفظ شعور، عقل اور نفس المطامنہ کے کانسیپٹ سے ملتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور سوچ عطا کی ہے۔ اسی شعور کے ذریعے انسان نیت بناتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور صحیح راستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ یعنی تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن انسان کا رول اس تقدیر کی طرف چلتے ہوئے اپنی نیت اور کوشش سے ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ رائٹس ڈیسٹنی انسائیڈ کانشیسنس، اس کا مطلب کوئی نئے عقیدے کی بات نہیں۔ اس کا مطلب بس اتنا ہے، اللہ ہدایت کا راستہ انسان کے دل اور دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت اکثر انسان کے اندر ایک سوچ، ایک احساس، ایک ڈائریکشن کی فارم میں ہوتی ہے۔ اللہ دل میں رہنمائی کی فیلنگز پیدا کرتا ہے۔ کبھی ہم اچھے فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی برے کام سے نیچرل نفرت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ انسان کے شعور میں وہ قوت دی گئی ہے کہ جسے وہ اپنی تقدیر کے راستے پر چل سکتا ہے۔ عقل، سوچ، ہمت اور نیت، یہ سب اللہ کی طرف سے ٹولز ہیں۔ یہ سب باتیں اسلام کے بالکل اندر رہتے ہوئے کہی جا سکتی ہیں۔ اس میں کوئی کلیم نہیں کہ انسان تقدیر کو چینج کرتا ہے، بلکہ اللہ اس کے دل میں فیصلہ کرنے کی روشنی ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا امر دو چیزوں کا مکس ہے، اللہ کا علم، انسان کا عمل۔ یعنی اللہ نے لکھ دیا اور انسان اس لکھی ہوئی راہ کو اپنے فیصلوں سے چلا کر پورا کرتا ہے۔ اس میں ایک گہری حکمت ہے۔ انسان میں چاہت اور ارادہ پیدا ہونے کا سورس اللہ ہے، اور اس چاہت کو فالو کرنے کا اختیار انسان کا اپنا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ڈیسٹنی کو انسان کی کانشیسنس میں لکھتا ہے، ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ انسان کے اندر وہ رہنمائی، وہ سوچ، وہ قوت پیدا کرتا ہے جو اسے اس کی تقدیر کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ نے اس کانسیپٹ کو کس طرح سمجھا؟ کامنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔